بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. عمران خان صاحب کا 9 مئی کے بعد بھی جو شخص وہ سسٹم کے اندر ہو, سسٹم کے باہر ہو, وہ عدالت کے کسی بینچ کے اوپر بیٹھا ہو یا وہ بینچ کے باہر کسی اور جگہ پہ بیٹھا ہو, یعنی کہ اب آپ سمجھیں وکلا میں سے ہو یا کوئی اور ہو, سیاستدان ہو یا کوئی انتظامی عہدیدار ہو, جو 9 مئی کے بعد بھی عمران خان صاحب کا ساتھ دے رہا ہے, سخت مشکل میں ہے. 2 دن پہلے ایک تو آج آپ نے جو جی بی کے وزیر اعلیٰ تھے گلگت بلتستان کے, خالد خورشید صاحب, انہوں نے جو ات چکی ہوئی تھی, یعنی کہ 9 مئی کے بعد بھی اور اس سے پہلے بھی, یہ جو انہوں نے آپ کہہ لیں کہ جو ایک منصب ہوتا ہے وہ عوام کا امانت ہوتی ہے ایک طرح سے. اب آپ اس کو اپنی پسند ناپسند کے لیے اس کا مس یوز کریں تو پھر سر سسٹم آپ کو اپنے اندر برداشت نہیں کرتا, وہ اٹھا کے آپ کو باہر پھینک دیتا ہے. اسی طرح جو 2 دن پہلے جو ایک ملاقات ہوئی تھی چودھری شجاعت صاحب نے کی تھی پرویز الہی صاحب کے ساتھ, بڑی خبریں باہر آئیں کہ جی کہ وہ ان کو پارٹی میں لینا چاہ رہے ہیں. وہ ڈٹے ہوئے ہیں, ابھی تک کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ پتہ نہیں, یعنی کہ وہ جو چی گویرا ٹائپ نہیں ہوتا, چے گویرا میرا خیال وہی کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کی کوئی حریت, کوئی بڑا نظریاتی شخص جو ہے وہ کسی کال کوٹلی میں بند ہے اور اس کے بھائی بہن جا کے اس کو کہہ رہے ہیں کہ چھڑ دے تم کیوں اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہو, اور وہ اپنے اصولوں کے اوپر ڈٹا ہوا ہے. نہیں سر, اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. میرے پاس جو ہے یہ خبر, میں اس کو کنفرم کر رہا تھا کہ یہ کیا چل رہا ہے. انہوں نے جو چودھری شجاعت صاحب ہیں انہوں نے جا کے کیا بات کی اور وہاں پر گفتگو کیا ہوئی, وہ پوری ڈیٹیل آ چکی ہے, میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرتا ہوں. بلکہ میرا خیال ہے کہ جی بی سے پہلے, جو خالد خورشید صاحب سے پہلے, اسی کو ڈسکس کر لیتے ہیں. اور پھر میں نے جو بات کہی ہے کہ سسٹم عمران خان صاحب کا 9 مئی کے بعد جنہوں نے ساتھ دیا یا ساتھ دے رہے ہیں, سسٹم ان کا پیچھا کر رہا ہے, ان کے تعاقب میں ہے اور وہ اس سسٹم کا حصہ نہیں رہ سکتے. پرویز الہی صاحب جو ہیں ان کے اوپر پاکستان کے بہت سے اہم اداروں کو اور پاکستان کے بہت سے سیاستدانوں کو, یا کہہ لیں کہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ایگزیکٹو سائڈ کے 2 پارٹ ہیں, ایک الیکٹڈ پارٹ ہے اور ایک نان الیکٹڈ پارٹ ہے یا ریاستی مشینری ڈھانچہ, یہ دونوں ان کے میں اگر یہ کہوں کہ پرسنل لے چکے ہیں پرویز الہی صاحب کی حرکتوں کو یا ان کے اقدامات کو, تو یہ بات غلط نہیں ہوگی. کیونکہ اس وقت جو پرویز الہی صاحب ہیں وہ للے, ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ ترلے واسطے, اور ایڑیاں رگڑ رہے ہیں کہ میرا کچھ کرو. میں نے پاکستان کی فوج کے ساتھ, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کبھی بھی نہیں بگاڑی, میرا قصور کیا ہے, میں نے تو جناب باجوہ صاحب جو کہہ رہے تھے ہم تو وہ کر رہے تھے, اس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں. لیکن جو باخبر لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, یہ ان کے ایڈونچرز تھے کچھ, یہ بیسیکلی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا اہم یہ بدنام کر رہے ہیں کہ جو ہمیں اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی تھی ہم وہ کر رہے تھے. یہ کسی اسٹیبلشمنٹ کے پارٹ کے ساتھ مل کے کوئی ایڈونچر کرنے جا رہے تھے, جس طرح سلمان فیاض غنی صاحب جو کور کمانڈر لاہور ہے وہ اس ایڈونچر کا پارٹ تھے. پھر وہ ایڈونچر جو ہے وہ مس ایڈونچر ہوا, اور وہ کہتے ہیں کہ انقلاب وہ ہیں جو کامیاب ہو جائیں, جو انقلاب کامیاب نہیں ہو سکتے ان کو بغاوت کہا جاتا ہے, اور باغی کو تو کوئی معاف نہیں کرتا. پرویز الہی صاحب نے جو ہے وہ یہی کچھ کیا تھا. میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ان کے ماضی میں انہوں نے کیا کیا کیا, لیکن یہ بتانا ضروری ہے کہ سسٹم کو اور جو الیکٹڈ لوگ ہیں اور نان الیکٹڈ لوگ ہیں ان کو عمران خان سے زیادہ جو تپ ہے وہ پرویز الہی صاحب کی ہے. کیونکہ اے منڈا ایڈا خراب نہیں سی ہونا, اینو محلے دے منڈیا نے خراب کرتا. وہ محلے دے منڈے ہوندے نا, یہ ہمارے لاہور میں, یا وہ جو آوارہ اوباش نوجوانوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ کا کوئی بچہ بگڑ جائے تو اپنے بچے کے اوپر آپ کو غصہ بھی ہوتا ہے, دکھ بھی ہوتا ہے, لیکن جو اوباش نوجوان ہوتے ہیں ان کے اوپر آپ کو تپ ہوتی ہے, غصہ قہر ہوتا ہے, وہ پھر نکلتا ہے. بندہ ایک چپیڑ اپنے پتر نو ماردا ہے, 10 چپیڑاں اگلے نو ماردا, وہ جنہوں نے بچہ خراب کیا ہوتا ہے. تو بچہ خراب کرنے والوں میں پرویز الہی صاحب شامل ہیں, اور پرویز الہی صاحب کہتے ہیں کہ میرا کوئی قصور نہیں, میں تو اپنے پتر دے تو بلیک میل ہویا. اور ابھی بھی وہ اپنے, چونکہ یہ وزادار ہیں, خاندان وہ ہوتا نہیں, وہ جو بائنڈنگ ہوتی ہے بڑوں میں تھی, آگے چل کے جب بچے ہو گئے
اور پھر جب جائیدادوں کے بٹوارے، تقسیمیں اور پیسے کا کھیل، پھر وہ جو شریکہ برادری اس کو کہتے ہیں، یا مقابلے کی فضا جب کزنز میں بنتی ہے تو پھر اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ پرویز الہی صاحب کے جو صاحبزادے ہیں یہ کچھ اتھرے سے صاحبزادے ہیں، یا کہہ لیں کہ ان کو بہت شوق ہے کہ جناب کہ چودھری میں ہوں، پگ میرے سر دیتے ہوئے، تو انہوں نے پرویز الہی صاحب کی سیاست کا جو ہے وہ بیڑا غرق انہوں نے بیسکلی کیا ہے۔ لیکن سامنے فیس تو پرویز الہی کا ہے۔ پرویز الہی صاحب زبان دے کے مکرے تھے، پرویز الہی صاحب نے جن کو گارنٹیاں دینی تھی، جن کے ساتھ بیٹھ کے دعائیں خیر کی تھی، مکرے تھے۔ تو چودھری شجاعت صاحب بیسکلی عید ملنے گئے تھے ان سے، اپنے بھائی کو۔ تو وہاں پر جو گفتگو ہوئی وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ جی کہ میں پریس کانفرنس کرنے تیار ہوں، میں یہ کرنے کو تیار ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی کہ تم پریس کانفرنس کرنے کو تیار ہو تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ تمہاری پریس کانفرنس کروانے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ تو چونکہ جیل مینول جو ہیں وہ سخت ہیں ذرا تھوڑے سے، اگر ویسے تو جیلوں میں سب کچھ چلتا ہے، لوگ جو ہیں وہ جیل کے اندر بیٹھ کے باہر حکومت کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے وہ انڈین ڈانس داؤد ابراہیم دجیاں فلمیں دیکھی ہیں نا سر، تو جیل کا ایک اپنا کلچر ہوتا ہے، وہاں پر آپ پیسے لگائیں اور آپ انجوائے کر سکتے ہیں پورے کا پورا، موبائل فون سے لے کے، جم سے لے کے، اچھا کھانا، ملازم، کپڑے استری، حلال شاوا، لیکن پیسہ بہت لگتا ہے، سیٹنگ اس طرح سے کرنی پڑتی ہے۔ لیکن اگر آپ جو ہیں وہ ریڈار میں ہوں، آپ کسی کے ٹارگٹ کے اوپر ہو، یا آپ نے کچھ الٹا سیدھا کیا ہو، تو سر جیل سے بری جگہ پھر کوئی نہیں ہے آپ کے لیے۔ تو پرویز الہی صاحب جو ہے وہ رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں اپنے بیٹے کے ساتھ، بیٹا ان کو بلیک میل کر رہا ہے، اس لیے کہ بیٹے نے سارا بزنس، کاروبار، پیسہ اپنے نام کے اوپر انہوں نے کر لیا ہوا ہے، تو اب یہ بیٹے کے بغیر چل نہیں سکتے۔ اور پھر ان کی جو بیگمات، وہ آج کال بھی پکڑی گئی نا محمد زمان کے ساتھ، غالباً وہی نام ہے، وہ جو گفتگو کر رہے ہیں کہ کون کتنے، تو کریکٹر کے چوائس اب اسی طرح کے ہی ہیں جس طرح کے اس لیول کا ایک امیر بندہ عمومی طور کے اوپر ہو جایا کرتا ہے، ہوئے بھی چودھری، پیسے بھی چار ٹک دے، اختیار بھی ہو، کوئی پوچھنے والا نہ ہو جناب، تو پھر آپ کے جو ہے وہ کیا لچھن خراب ہو ہی جاتے ہیں عمر کے کسی بھی آپ حصے میں ہوں۔ تو اتنا اختیار کسی کے پاس ہو وہ بھی خراب ہو ہی جاتا ہے، بڑا شریف بندہ بھی ہو ہی جاتا ہے خراب موسٹلی۔ تو خیر وہ باپ کی ساری چوریوں کا، اخلاقی چوریوں کا، دوسری چوریوں کا مونس الہی صاحب کو پتہ ہے، تو وہ اس کے ہاتھوں میں بلیک میل ہوتے رہے، اور وہ اپنے کزنس کی جو ہے نا بالادستی، کہ کزن میرے اتنے جناب آ جان، اتنے ہو جان میرے تو اے نہیں ہو سکتا۔ تو وہ کزنوں کی لڑائی میں، شریک برادری کی لڑائی میں، انہوں نے باپ کو ایک سائڈ پہ کیا، عمران خان صاحب کے ساتھ ملایا، اور پھر اوپر سے ان کو سسٹم کے اندر سے بندیال تے دجے تجے جناب، یہ وہ کیا نام ہے، نقوی، مظاہر علی اکبر نقوی صاحب، اور وہ فیاض حمید صاحب، وہ یہ پورے کا پورا ایک انہوں نے ایلوژن کریٹ کیا ہوا تھا، اور لگ رہا تھا کہ بس کامیابی بس انہی کا ہی مقدر ہے، یہ سسٹم حافظ صاحب کو تو چلے نہیں دینا کسی نے، یہ ہو جانا ہے، وہ ہو جانا ہے، تختے الٹے جانے نے۔ تو انہوں نے عمران خان صاحب کا ساتھ دینے کے اوپر مجبور کیا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ ٹیلی فون کال کرنا چاہتا ہوں، کس کو؟ مونس الہی کو، اور میں اس کو کہنا چاہتا ہوں کہ تم پریس کانفرنس کرو تو وہ جیل مینول کے مطابق وہ فون کر نہیں سکتے۔ چودھری شجاعت صاحب ان کا اتنا بھی ساتھ جو ہے نا آؤٹ آف دی وے جا کے نہیں دے سکتے۔ چودھری شجاعت صاحب نے جن سے باتیں کی باہر آ کے کہ جی کہ وہ فون کال کرنا چاہ رہا ہے، اپنے معاملات سیدھے کرنا چاہ رہا ہے، تو آپ اس کو کوئی مہربانی کریں۔ تو چودھری شجاعت صاحب زور لگا رہے ہیں کہ ان کو، یعنی کہ پرویز الہی صاحب کو کم از کم جو ہاسپٹل ہے وہاں پر منتقل کیا جائے، وہ وہاں پر بھی اپنے بیٹے سے بھی بات کریں، رابطے کریں، اور جناب ادھر بھی عمران خان صاحب سے لا تعلقی کا اظہار کریں۔ مطلب کیسا پارٹی دا صدر ہے جڑا پارٹی دے نال ہی نہیں تے اور پارٹی وہ دے نال نہیں، پی ٹی آئی کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو وہ ناک تنگ ہیں سر، ایڈی ایڈیاں گالاں کٹ رہے سی عمران خان صاحب نو، آپ نے سنی ہوئی ہیں ان کے منہ سے وہ گالیاں جو انہوں نے چودھری فواد چودھری ٹیلی فون کے اوپر ہے فلانا کچھ دن پہلے پڑھایا جاتا، ساڑی حکومت نہیں سی ٹوٹنی۔ تو جناب پرویز الہی صاحب کے اوپر غصہ ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کا کام بگاڑا ہے، انہوں نے ججوں کے ذریعے چیزیں مینج کی، عمران خان صاحب بھی مینج کر رہے تھے، اور جو اسمبلی توڑی نا انہوں نے، اس کے بعد جو ہے وہ مشکل میں اضافہ ہوا ریاست پاکستان کے سٹرکچر کے اندر۔
تو اور پھر جتنی بھی قباحتیں پیدا ہوئیں اس وجہ سے ہوئیں. تو چودھری شجاعت صاحب کو تو فی الحال آج کی تاریخ تک جو ہے وہ جواب ہی ہے کہ ہمیں پرویز الہی صاحب کی نہ سیاست کی ضرورت ہے نہ ان کی کسی خدمت کی ضرورت ہے. اور یہ جواب دینے والوں میں آصف علی زرداری صاحب سے لے کے شہباز شریف, نواز شریف سے لے کے اسلام آباد میں باہر بھی نکل آؤ جی تھوڑا جا, نو پرابلم, کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے. تو پرویز الہی صاحب وہ ہے 6x6 یا 6x8 وہیں پر ہیں اور وہیں پہ رہیں گے. اور یہ عمران خان صاحب کا جو آخری وقت تک انہوں نے ساتھ دیا ہے اس کا ان کو خمیازہ بھگتنا ہے. دوسرا گلگت بلتستان کے خالد جو خورشید صاحب ہیں, انہوں نے جو کرتوتے کی وہ آپ کے سامنے ہیں کہ ان کے گارڈز عمران خان صاحب کو گارڈ کر رہے تھے جب توشہ خانہ ریفرنس میں کیس میں وارنٹ کی تعمیل کروانے آئے تھے, پٹرول بم پھینکے گئے اور جب پولیس ان تک پہنچی تو انہوں نے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا. جو جو پولیس ہے گلگت بلتستان کی پولیس, تو انہوں نے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا, ورنہ پہلے دن ہی گرفتاری ہو سکتی تھی. یہ تاثر نہیں جانا چاہیے تھا. اور آئی جی پنجاب پولیس نے کہا تھا کہ نہیں وہ انہوں نے اس طرح کی بات کی کہ ظاہر ہے کہ اسٹیٹ کا اپنا ایک بھرم ہوتا ہے, ریاستی اداروں کا اپنا ایک بھرم ہوتا ہے کہ جی کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا گئے. سر یہ عمران خان صاحب نے 9 مئی سے بڑا میں سمجھتا ہوں واقعہ جو تھا وہ پولیس کے اوپر پٹرول بم پھینکنا تھا. تو یہ بڑے خوفناک جرائم ہیں. تو یہ جب ان کو پوچھتے تھے لوگ کہ جی کہ آپ یہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں, تو میں ٹھیک کر رہا ہوں. وہ اعزاز سید صاحب نے یا مطیع اللہ جان صاحب نے کوئی بات کی تھی ان کے ساتھ, میں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں, میں جہاں جاؤں گا میرے ساتھ میرے گارڈ ہوں گے اور یہ کریں گے. ان کو کچھ عرصہ جو ہے وہ اطلاعات آئی تھی کہ ان کو نظر بند کر دیا گیا تھا غیر اعلانیہ طور کے اوپر, ان کی موومنٹ کے اوپر پابندی لگا دی گئی تھی غیر اعلانیہ طور کے اوپر. لیکن سر وزیر اعلیٰ ہی ہوتا ہے اور یہ اپنے لیول کے اوپر لوگ کر رہے تھے. اور جو جب شکایتیں لے کے لوگ نمبر 1 کے پاس جاتے تھے تو نمبر 1 جو تھے وہ کہتے تھے کہ حضور اعلیٰ وہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے, ہم اس کے خلاف کیا کر سکتے ہیں. تو آج اس وزیر اعلیٰ کا ڈنگ جو ہے وہ چیف کوٹ نے نکال دیا ہے. جعلی ڈگری کے اوپر وہ الیکشن لڑ رہے تھے. اور سر مطلب وہ گھر اتنے آپ ہوں نا شیشے کے گھروں میں بیٹھ کے جب آپ لوگوں کے گھروں کے اوپر پتھر پھینکیں گے تو لوگ تو بم مارن گے. تو ان کے ساتھ یہ ہوا ہے. تو اینڈ پہ بات یہ آتی ہے کہ میں بڑی ان کے کارنامے ہیں جو گنوائے جا سکتے ہیں کہ یہ کس طرح کر کے سپورٹ کر رہے تھے مراد سعید صاحب کو, کس طرح انہوں نے پناہ دی ہوئی تھی اور بھی بہت سے لوگوں کو انہوں نے پناہ دی ہوئی تھی جی بی کے اندر. تو یہ سرکاری وسائل کا اور اپنے اختیار کا ناجائز استعمال کر رہے تھے. تو سسٹم نے آپ دیکھ لیں کہ ایک کہہ رہا ہے کہ میں پریس کانفرنس کرنے کے لیے تیار ہوں. سر وہ پریس کانفرنس کوئی نہیں سننے تیار, میں پرویز الہی صاحب کی بات کر رہا ہوں. دوسرا جو تھا وہ کہہ رہا تھا کہ میں اگر وزیر اعلیٰ ہوں تو پھر یہ گارڈ شارڈ میرے ساتھ ہی چلیں گے. تو جناب انہوں نے عدالت نے چنڈی کرا تھا. سسٹم اپنے باغیوں کو سسٹم اپنے اندر نہیں رہنے دیتا بلکہ اس کی سزا دیتا ہے. باقی آخری بات کہ خان صاحب کے ساتھ کب ہوگا گرفتاری تو وہ سر سسٹم کے اندر ایک اور بہت بڑی جو ہے وہ میں تو کچھ اور کہنے لگا سا نچ وہ نچ 16 ستمبر کو ریٹائر ہوگی. پھر اس کے بعد دیکھیں کیا ہوتا ہے, حالات بدلیں گے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.